فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. مفتی اکمل ہے، کیو ٹی وی پہ آتا ہے. اس مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل حدیثوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کہا آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. آپ کسی سے کہو آؤ میرے ابو کی قبر پہ فاتحہ خوانی کر کے جاؤ، اور وہ آپ کے ابو کی قبر پہ آ کے لات مار کے جائے، آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ غصہ آئے گا. تو انہوں نے ہمارے باپ کی قبر پہ لات نہیں ماری، صحابہ کی قبروں کو توڑا، بڑے بڑے اولیاء کے مزاروں کو توڑا. ہم ان سے اس لیے نفرت کرتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کو فاتحہ کے لیے بلائے کہ آئیے میری ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، میرے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، وہ فاتحہ پڑھنے آئے اور قبر پہ لات مارے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ نے فاتحہ پڑھنے بلایا، وہ آ کے نہیں قبر کو مٹا دو، پیر مارے تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اپنی ماں باپ کی قبر پر ان خبیثوں نے صحابہ کرام کی قبروں کو اڑا دیا، اولیاء کرام کی قبروں کو مٹایا، بلڈوزر سے مٹایا. اسی لیے ہم تم ان لوگوں سے دور ہے. ہمارے والدین کی قبر کو تم نقصان پہنچاؤ تو کتنا صدمہ ہوتا ہے. یہ نبی کے صحابہ کرام کی قبروں پر بلڈوزر لگاتے ہیں. اور ایک لات مارنا الگ بات ہے، آپ کے والدین کی قبر پر اگر کوئی پیر رکھ دے تو آپ کو غصہ آئے گا. مسلمان کی قبر کی توہین نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے پیر نہیں بلکہ بلڈوزر سے صحابہ کرام کی قبروں کو مٹایا. ہم کہتے ہیں مفتی صاحب پبلک کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ جتنا مرضی بول لو. ہمارے کسی اہل سنت اہل الحدیث نوجوان نے کسی قبر پہ لات نہیں ماری. ہمیں تو رسول اللہ نے قبروں کی توہین سے منع کیا ہے. ہم نے قبروں کی توہین نہیں کی. قبروں کے اوپر جو قبے آپ نے بنا رکھے، جو کمپلیکس آپ نے بنا رکھے، جو قبر سازی کے چادر کے پیچھے شرک کا دھندا آپ نے چلا رکھا، محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ، امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے ان قبوں کو توڑا، ان خانقاہی نظام کو توڑا. اور اس کو اس لیے نہیں توڑا کہ ہم نعوذ باللہ ان صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں ہمارے دل میں کو نفرت تھی. اللہ کی قسم اہل بیت سے، صحابہ سے، اولیاء سے جتنی محبت اہل الحدیث کرتے ہیں کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا. توڑا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا. سیدنا علی کو روانہ کیا تھا، جاؤ ہر مورتی کو توڑ دو، ہر بت کو توڑ دو، ہر اونچی قبر کو زمین کے ساتھ ملا دو. یہ عبادت کے مرکز تھے. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی قریبی آپ سے بڑی محبت کرتا رہے اور کرتے کرتے معاملہ آگے بڑھاتے بڑھاتے آپ کی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے، اس کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرو گے؟ جی روکو گے؟ پکڑو گے اس کا ہاتھ؟ کاٹو گے؟ اور اس وقت کوئی کہے کہ جس نے دیور کی بڑی توہین کی ہے، اس نے چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا ہے، تو کہو گے سارا کچھ برداشت کر سکتا ہوں، عزت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا. جب آپ نے قبروں پہ قبے بنا کے اللہ کو سجدہ کرنے والے انسانوں کو اٹھا کر ان قبروں پہ سجدہ ریز کیا تو یہ اللہ کی توحید میں شریک ہوئے قبے. اہل توحید اللہ کی عبادت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے. وہ قبے اس لیے توڑے گئے کہ وہاں پہ طواف ہوتے تھے، وہاں پہ ذبح ہوتے تھے، جیسے آج آپ کے ملکوں میں ابھی تک ہوتے ہیں. پیر شاہ جمال ککڑ گھنت پتر ڈیر لال ہوتے ہی نہیں ہوتے. بابا جی کے بکرے تیار نہیں ہوتے، پیر جی کے نام کی 11ویں تیار نہیں ہوتی. ہو جی آپ نہیں سمجھتے پیر جی دی 11ویں نہ دودھ نہ دے ہوتے، مجھ جی مار چھڑ دے. یہ موت و حیات میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. یہ جھوٹ کی کہانی ہے جو تم نے گھڑ رکھی ہے. تو جس کے دل کے اندر نفرت ہے سعودی عرب کی، سعودی حکومت کی، وہ نفرت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر کانٹے چبھے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم جائیں، کہیں پہ لسوڑی شاہ، کہیں پہ پھسوڑی شاہ، کہیں پہ اٹ شاہ، کہیں پہ کاما والی سرکار، اور کچھ نہیں ملتا، اور کچھ نہیں ملتا. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. اللہ کی قسم میرے پاس پنجاب کے اس گاؤں کی تصویر موجود ہے، کلپ موجود ہے. بجلی کا کھمبا ہے، بجلی کا پول ہے، اس کے اوپر ٹاکیے تاگے بندھے ہوئے ہیں، تعویذ بندھے ہوئے ہیں، اور بورڈ لگا ہوا ہے پیر کھمبے شاہ. میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں.
اس کھمبے کے اوپر بھی بورڈ لگا ہوا ہے پیر کھمبے شاہ. میں کہا ساری لوڈ شیڈنگ یہی کروانا ہے. یہ جنی بجلی گورنمنٹ آف پاکستان پیدا کر دی ہے تھلو تھلو باہر سپلائی کر دیتا ہے. پوجنے کے لیے تمہیں اللہ کافی نہیں ہے؟ تمہیں دشمنی ہے سعودی عرب سے کہ یہاں پیر کھمبے شاہ کا مزار کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ پیر کھمبے شاہ دیکھ کر انڈیا کا ہندوؤں کا وہ چوک یاد آ گیا. مسلمانوں کا نہیں، انڈیا میں ہندوؤں نے کیا، پاکستان میں کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ہے. انڈیا کا ایک چوک ہے، اس کا بھی کلپ میرے پاس موجود ہے. وہاں شیشے کا باکس بنایا گیا ہے اور اس کے اندر ایک موٹر سائیکل کھڑا ہوا ہے اور اس موٹر سائیکل پہ وہی کالے دھاگے اور وہ ٹاکیاں پاکیاں وہ سب بندھی ہوئی ہیں اور نیچے اس کی موٹر سائیکل کی کرامت. کیا کرامت ہے؟ کہتا ہے اس کا سوار جب گیا تھا ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، موٹر سائیکل خود چلتا چلتا گھر آ گیا. اب جس نے اس گاؤں سے سفر کرنا ہوتا ہے وہ پہلے سرکار پیر موٹر سائیکل شاہ صاحب کے پاس آ کے دعا کرتا ہے کہ شاہ جی میں چلن لگا، تو خیال کری جتھے ڈگ جیواں چوک کے لے آئیں. اور پھر وہ سفر بڑی خیریت سے گزرتا ہے. شرک نے تمہاری عقل کو اتنا اندھا کر دیا ہے، اور جہاں شرک اس طرح داخل ہوتا ہے پھر توحید کے جملے ان کے سینوں پہ تلواروں کی طرح لگتے ہیں.